ہمارے چینل پر آنے والے نئے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ روزانہ اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حج پر جا رہے تھے۔ آپ کا قافلہ کوفہ میں رکا۔ آپ کوفہ کے بازار میں اپنے حج کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے بازار میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک عورت مردار خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ آپ پریشانی کے عالم میں اس عورت کا پیچھا کرتے ہیں، کہیں یہ عورت مردار خچر کا گوشت کسی کو کھلا نہ دے۔ آپ اس عورت کا تعاقب کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ایک گھر میں داخل ہوتی ہے اور گھر میں 3 بچیاں ہوتی ہیں۔ وہ عورت ان بچیوں کو وہ گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گوشت پکا کر کھا لو، اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ کی بندی، یہ مردار خچر کا گوشت اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ عورت جواب دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے، شریعت کے احکام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ ہم آل رسول ہیں؟ ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہم سید ہیں۔ ان بچیوں کا والد انتقال کر گیا ہے۔ اس نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا 3 دن کا فاقہ ہے۔ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حالت مجبوری میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے مردار کا گوشت ہمارے لیے جائز ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بھائی نے بہت سمجھایا لیکن آپ نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب بازار جاتے ہیں۔ آپ کے پاس 600 درہم اپنے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ اب بازار سے 200 درہم کا آٹا خریدتے ہیں، 200 درہم کا باقی سامان خریدتے ہیں اور باقی 200 درہم اس آٹے میں چھپا دیتے ہیں۔ اب سب کچھ لے کر اس آل رسول کے دروازے پر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس یہی کچھ تھا، یہ قبول فرمائیں۔ وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ اتنا سب کچھ یہ دے رہا ہے تو وہ دعا دیتی ہے۔ اس کی بیٹی دعا دیتی ہے، ایک بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا کرے۔ ایک بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ۔ اب وہیں کوفہ میں ہی حج کے قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب حج کے قافلے واپس آتے ہیں تو آپ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے دعا کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ حاجی بولتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا کرتا ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ آپ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا لطف و کرم ہے؟ ارے میں تو یہاں کوفہ میں رہ گیا تھا اور یہ بول رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حج پر تھا۔ اچانک ایک شخص آپ کو ایک تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ تھیلی یاد ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے، تب آپ نے یہ تھیلی مجھے امانت پکڑائی تھی، یہ امانت واپس لے لو۔ اس تھیلی پہ لکھا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ وظائف کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آقا خواب میں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دست بوسی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ربیع بن سلمان، اتنی گواہیاں پیش کر دیں، اب بھی نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے، اب اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، میری آل کی محبت میں جب حج کو ملتوی کیا تھا، میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیا کہ اللہ اس کا نعم البدل دے۔ اللہ کریم نے اسی وقت تیری صورت پہ ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے کا اجر یہ ہے کہ اب تو ربیع بن سلمان کی شکل میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار کا آخری جملہ کیا تھا؟ جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ آقا یاد دلاتے ہیں کہ اس تھیلی کو نہ بھولنا۔ آپ اٹھ کر اس تھیلی کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں 600 دینار سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں۔ محترم احباب، ہمیں بھی چاہیے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں۔ اللہ کریم آل رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ